بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامع نذی احتشام، سورہ یونس آیت نمبر 13۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا ہے تم سے پہلے بستیوں کو، قوموں کو، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا، جب وہ حد سے بڑھ گئے، یعنی ظلم جب زیادہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو خالق کے کائنات پھر ان قوموں کو، ان افراد کو، ان بستیوں کو اللہ ہلاک فرما دیتا ہے۔ فرمایا تحقیق اے کفار مکہ تم سے پہلے ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا۔ وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور ان کا ظلم کیا تھا، یہ نہیں کہ وہ بندوں کو مار رہے تھے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانا یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغام کا انکار کرنا، اس کو نہ ماننا، اپنی ذات کا انعنات، حد درمی، سرکشی کرنا اور کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ پھر ان لوگوں کو، ان ظالموں کو ہلاک فرما دیتا ہے، پھر اور بندے لے آتا ہے جو اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کے نظام سے محبت کرتے ہیں، اس کے دین سے محبت کرتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے پیغام کی قدر کرتے ہیں۔ تو اس میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے جو ان کی صداقت پر واضح دلیلیں تھی، اور انکار کی گنجائش نہیں چھوڑی، انہوں نے معجزات دکھائے، روشن دلیلیں لے کر آئے، آیاتیں لے کر آئے۔ وما کانوا لیؤمنوا، جن ظالموں کو رب نے ہلاک فرمایا تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ پتہ نہیں ان کو موقع شاید نہیں ملا، ورنہ وہ ایمان لے آتے، کچھ ان کو مہلت دی جاتی۔ اللہ فرماتے موقع ان کو دیا گیا، ان کے پاس ان کے رسول تشریف لائے، روشن دلیلیں لے کر آئے، انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ اور تکذیب رسالت یہ ایسا جرم ہے کہ جو بندہ اس کا مرتکب ہو جائے، جھٹلانے کا، اور اللہ کے نبی کی عداوت اس کے دل میں آ جائے، پھر اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا وما کانوا لیؤمنوا، وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں، جو بھی جرم کرنے والی قوم ہے ہم اسے ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ظالم قوموں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا شمار اللہ اپنے پیاروں میں فرمائے۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالی ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد ان کا نائب مقرر کیا۔ حضرت علامہ سعدی علیہ الرحمہ اس کی تفسیر لکھتے ہوئے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے لے کر قیامت تک آپ کی امت کے جتنے لوگ بھی آئیں گے وہ امت اجابت کے یعنی مسلمان آئیں گے، یا امت دعوت یعنی کفار، جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ تمام کے تمام اس آیت کا مصداق ہیں۔ ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ سے نہیں ہو،
تم سے پہلی بستیں آباد تھی جو ہلاک کر دی گئی، تم ان کے بعد ان کے نائب بن کر آئے ہو، سدا تم نے بھی نہیں رہنا۔ تم اگر اپنی بقا چاہتے ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے مقرب بن جائیں، اور اللہ کا قرب جن کو نصیب ہو جاتا ہے دنیا سے فنا ہو کر بھی ان کو بقا ہوتی ہے، کیونکہ وہ باقی ذات کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، اور رب العالمین کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور ان کے ذکر بھی اور ان پر رحمتوں کا نزول بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا اگر تم بقا چاہتے ہو تم ان جیسے نہ بنو، اور تمہیں ہم نے نائب بنایا کیوں؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم ظاہر کریں تم کیا عمل کرتے ہو، تب کہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اب یہ امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ جل مجد الکریم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، اگلے اور پچھلے ساری چیزوں کے علوم سے وہ جاننے والی ذات ہے۔ فرمایا ہم نے تمہیں ان کا نائب بنایا ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں تم کیا عمل کرتے ہو، یعنی رب نے آزمائش کے لیے یہ عمل فرمایا۔ رب تو سب کچھ جانتا ہے، اسے پتہ ہے بندے نے پیدا ہو کر کیا کرنا ہے، لیکن خالق کے کائنات فرماتا ہے ہم تمہیں زندگی میں موقع بھی دیں گے، تمہیں اختیارات بھی دیں گے، عقل و شعور بھی دیں گے، توانائی بھی دیں گے، اب ہم دیکھیں گے کہ تم برے عمل کرتے ہو یا اچھے عمل۔ تو اس میں اختیارات اور توانائی کو غلط کاموں میں جو استعمال کرے گا بہرحال اللہ کا نافرمان کہلائے گا، اور پھر عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ اور آیت نمبر 15 کے اندر ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یاد کریں جب کفار مکہ کے سامنے ہماری آیاتیں پڑھی جاتی یا لوگوں کے سامنے ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہاں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پیشی ہونی ہے۔ دوسرا طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو رب کا منکر ہوتا ہے، یا رب منکر نہیں ہوتا تو اس بات کا ضرور منکر ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یہ بات نہیں ہے، کون پیش ہوگا، اتنی خلقت ہے فلاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان پر ہماری آیاتیں تلاوت کی جائیں، روشن آیاتیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، مرنے کے بعد اٹھنے کا جنہیں یقین نہیں، ایسے نظریات والے کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، یہ جو تم اے حبیب قرآن لائے ہو نا اس کے علاوہ اور دوسرا قرآن لے آؤ، یعنی یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے اور لے آؤ۔ بالفاظ دیگر ان لوگوں کا یہ مطالبہ، او بدلو، دوسرا مطالبہ، چلو تم اور نہیں لے آتے تو اسے ہی بدل دو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اللہ نے فرمایا حبیب ایسوں کو کہہ دو، اعلان کر دو مجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں اس قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی طرف سے خود ہی تبدیل کر دوں، یہ تو وحی خدا ہے، یہ کلام الہی ہے، کلام الہی میں کسی اور کا عمل دخل ہوتا ہی نہیں ہے، رب جو فرماتا ہے وہی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو پیروی اسی کے کروں گا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، لہذا بیان بھی وہی کروں گا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، تمہارے مزاج کے مطابق میں قرآن نہیں بدل سکتا، مجھے حق ہی نہیں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے ڈر ہے یہ کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اور بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہے۔ تو آج کتنے لوگ ہیں اس آیت کی تفسیر میں اگر جائیں تو خلاصہ کلام یہ شان نزول کفار مکہ کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لیں
آج دنیا کے اندر کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے اگر علماء کرام یوں بھی دین بیان کرے تو ہم بھی سننا چاہتے ہیں، ہم بھی ماننا چاہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، ان کو اس طرح لب و لہجہ ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، کفار کو کچھ نہ کہا جائے، یہود و نصارہ کو کچھ نہ کہا جائے، برے کو برا نہ کہا جائے، زانی کی زنا کی مذمت نہ، وہ اپنا کام کرتا ہے، یہ کوئی ایسا میٹھے میٹھی باتیں کریں کہ جناب کسی کو کچھ بھی نہ کہیں، ہم پھر ماننے کو تیار ہیں۔ یہ جو نظریہ ہے یہ کن کا نظریہ کہاں سے چلا؟ اس آیت سے آپ خود سیکھیے کہ کفار مکہ کی ایک جماعت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، کہنے لگی اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لیں تو آپ ہماری ایک بات مانیں، کیا کہ یہ جو تم قرآن لائے ہو جس میں نماز روزے کیا کام آتے ہیں اور بتوں کی مذمت ہے، شرک کی مذمت ہے، مشرکین کی مذمت ہے، کافروں کے لیے ہمیشہ کے عذاب ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، یہ جو قرآن بیان کرتے ہیں نا، آپ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے آئیں جس کے اندر لات منات ان کی مذمت نہ ہو اور ان کی بتوں کی پجاروں کی مذمت نہ ہو، اور اس کے اندر یہ خوبیاں جو وہ چاہتے تھے انہوں نے اظہار کیا۔ آپ اگر قرآن نہیں بدل سکتے اور دوسرا قرآن نہیں لاتے تو پھر اسی کو بدل دو، یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں اس کو یوں نہ بیان کرو، یوں بیان کر دو کہ جس کے اندر کفار کی مذمت نہ ہو۔ آپ خود درس قرآن سن رہے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے کہ یہاں قرآن کے اندر کسی کے لحاظ نہیں، حق کو حق کر کے بیان کیا گیا اور شرک اور بدعت اور مذمت اس کی کافی بیان کر دی گئی، تو کافر کو کافر کہا گیا، تو ان کا مطالبہ تھا یا پھر اسی کو بدل دو۔ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی طرف سے قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہیں میرے شان کے لے کے، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے اللہ کے وہی کلام بیان کرنا جو رب نے نازل فرمایا، میں اسی کی پیروی کو جو اسی نے وحی کی کہ میری طرف، مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن مجید کو من و عن قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بڑا ایمان انسان کا کیا ہے کہ قرآن اور حدیث کو من و عن تسلیم کرنا، نہ کہ اپنی رائے داخل کر کے یہ تصور رکھنا بھی اب میں چونکہ بدل چکا ہوں قرآن بھی بدلا جائے، زمانہ بدل جائے گا لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، کیوں؟ یہ قول اللہ رب العزت کا ہے، قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس آیت کی مزید تشریح آیت نمبر 15 کی اور مزید بیان کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔